أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ سلامت رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQTV کی اسپیشل ٹرانسمیشن شان رمضان اور پروگرام نعمت افطار میں سیگمنٹ ماہ رمضان اور خواتین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین رمضان المبارک کا وہ عشرہ جسے ہم عشرۂ مغفرت کہتے ہیں وہ اب ہم سے جدا ہونے کو ہے. اور ناظرین یہی وہ قیمتی لمحات ہیں کہ جس میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے رب سے مغفرت بھی
طلب کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین اگر ہم اپنی زندگیوں پہ ذرا غور کریں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کی، مغفرت طلب کرنے کی، کیونکہ انسان کیا ہے؟ انسان غلطی کا، کوتاہیوں کا جو ہے پتلا ہے۔ ہم سے نہ جانے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو سرزد ہو جاتے ہیں، انجانے میں جانے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو منا لیں اور اپنے رب سے بخشش اور مغفرت طلب کر لیں۔ آج اسی تعلق سے ناظرین آج اپنے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان سے میں انٹروڈکشن آپ کو کرواؤں گی، اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، ماہ رمضان اور مغفرت۔ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری پہلی مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز اور بہت ہی پسندیدہ، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتی ہیں، ہماری مشفق رہنما بھی ہیں۔ انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپا؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ اور ناظرین انہی کے ساتھ آج جو دوسری اسکالر موجود ہیں وہ بھی علم و فہم کے نور سے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں، بہت عمدہ گفتگو کرتی ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ سعدیہ سعید صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، الحمدللہ۔ اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ثنا خواں جو موجود ہیں ان سے بھی آپ کو انٹروڈکشن کرواؤں گی۔ ناظرین ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز اور بہت ہی پیاری، اگر میں یوں کہوں کہ وہ جب نعت پڑھتی ہیں تو ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سحر اعظم صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ اور ناظرین آج کے پروگرام میں بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام الہی سے پروگرام کا آغاز ہوا، بہت ہی خوبصورت آواز، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاریہ حافظہ عائشہ حنیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ناظرین ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کو آگے بڑھایا جائے۔ محترمہ سحر اعظم صاحبہ آپ کی آواز میں، بسم اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، پھر نہ معبود بندے میں پردہ رہا، پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، پھر نہ معبود بندے میں پردہ رہا، پھر ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، پھر ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ
वहदहू तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू था भी तू है भी तू था भी तू है भी तू और रहेगा भी तू अल्लाहू 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 हाँ अल्लाहू 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में प्रोग्राम आगे बढ़ चुका है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और आपकी जानिब आऊँगी और ये जानना चाहेंगे, आज हम बात कर रहे हैं माह रमज़ान और मग़फ़िरत के ताल्लुक़ से, तो मग़फ़िरत का मफ़हूम और मग़फ़िरत के हवाले से कुरान और हदीस में क्या तालीमात हैं, इस पर रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मग़फ़िरत के मायने छुपा लेना, ढांप लेना, माफ़ करना, यानी अल्लाह ना सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ़ करे बल्कि इस पर गिरफ्त ना करे, तो इसे मग़फ़िरत कहते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लोगों, अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत, जन्नत की तरफ दौड़ो, इसकी वसअत ज़मीनों और आसमानों के बराबर है। अल्लाहु अकबर। दरअसल मग़फ़िरत जन्नत की कुंजी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए मेरे बंदो, तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए औलाद आदम, अगर तेरे गुनाह आसमानों को छूने लगे, रेत के ज़र्रों, समंदर के कतरों, दरख्तों के पत्तों के बराबर क्यों ना हो, मैं तेरे गुनाहों को अपनी रहमत की आगोश में छुपाकर और तेरे गुनाहों पर अपनी रहमत का पर्दा डालकर तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह के हुजूर खालिस तौबा करो, कोई बैद नहीं कि तुमसे तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और तुमको उन जन्नतों में दाखिल कर दे जिनके नीचे दरिया बहते हैं। जिस दिन अल्लाह ना नबी को शर्मिंदा होने देगा, न उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए, उनका नूर उनके आगे पीछे दाएं बाएं होगा और वो कहेंगे कि ए मेरे रब, हमारे नूर को हमारे लिए मुकम्मल फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे, बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान खताकार है, बेहतरीन खताकार वो है जब अपने गुनाहों पर तौबा कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है, ज़मीन के उस टुकड़े से भी इसके गुनाह मिटा देता है, इसके आज़ा से भी इसके गुनाह मिटा देता है। देखिए, जब कोई मुजरिम जुर्म करता है तो उसकी फ़ाइल तैयार की जाती है और पेश की जाती है सज़ा के लिए। लेकिन मेरा रब कितना मेहरबान है कि जब हम अपने रब के हुजूर सच्ची तौबा करते हैं तो हमारे आज़ा से भी हमारे गुनाहों को मिटा देता है और ज़मीन के उस टुकड़े से भी जहां हमने गुनाह किए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई नौजवान सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला मशरिक़ से मगरिब तक के कब्रिस्तानों से 40 दिन के लिए अज़ाब हटा लेता है। और अल्लाह ताला को जितना अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार होता है, इतना किसी और चीज़ का इंतज़ार नहीं होता। और जब किसी बंदे की, गुनहगार की तौबा कबूल होती है तो आसमानों पर चरागा होता है और फरिश्ते खुशियाँ मनाते हैं। तो कितना मुबारक महीना हमें मिला। शख्स बहुत गुनहगार था और उसके लिए दोज़ख का हुक्म हुआ तो दोज़ख के दरोगों ने कहा कि आओ चलो दोज़ख में चलो। तो उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं कोई अपने रब की रहमत से मायूस थोड़ी हूँ, वो तो हम पर रहम करने वाला है, हमारी मग़फ़िरत करने वाला है, हमारी बख्शिश करने वाला है, मेरा रब तो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जन्नत में दाखिल कर दो। इतना मुबारक महीना है। अल्लाह ताला, हम बहुत गुनाहगार हैं,
हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारी तौबा कबूल। आमीन इलाही आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद सवालात शामिल करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए और अपने लबों पर दुरूद पाक सजाए रखिए। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान से है सारे महीनों से निराला शाने रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम माह रमज़ान और ख़वातीन में। और नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं माह रमज़ान और मग़फ़िरत के ताल्लुक़ से। हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा सैयदा सादिया सईद। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इस्तग़फ़ार की फ़जीलत क्या है, इस पर रहनुमाई फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत खूबसूरत टॉपिक, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। अगर हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो देखिए, बेसिकली इस्तग़फ़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी कोताहियों, अपनी गलतियों, अपने जो पिछले अमाल हुए, जो बुरे अमाल थे, जो गलत थे, उन पर शर्मिंदा होना। फिर देखिए, दिल की गहराई के साथ नदामत जो इजहार होता है, उसके साथ ज़बान से इक़रार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, और पुख्ता अज़्म के साथ कि आइंदा ज़िंदगी में ये गुनाह नहीं होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुक जाना, इस्तग़फ़ार करना उसकी बारगाह में। और फिर आप देखिए कि ये सारे गुनाहों की आलूदगी को मिटा देता है। अब अगर हम देखें तो हम हदीस मुबारक से अगर हम रहनुमाई लें तो देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे गमों से भी निजात देता है, उसे मुश्किलात से भी निकालता है, और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से पे उसका गुमान भी नहीं होता है। और ये इस्तग़फ़ार इतना खूबसूरत अमल है। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में एक शख्स आया, और उससे पहले यहाँ मैं एक बात क्लियर करूँ कि अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों से तौबा के लिए किया जाता है। इस्तग़फ़ार हर चीज़ की तलब के लिए किया जाता है जब इस्तग़फ़ार किया जाता है, क्योंकि रहनुमाई कर रही है हमें ये बात कि हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है, आपने फरमाया इस्तग़फ़ार किया करो। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि क़हत साली में हूँ, आपने कहा इस्तग़फ़ार किया करो। तीसरा आया, उसने भी यही दरख्वास्त की। वहीं बैठे हुए एक शख्स ने कहा कि पहला शख्स आया अपनी औलाद की गुजारिश लेकर, आपने कहा इस्तग़फ़ार करो। दूसरा आया क़हत साली का लेकर, आपने कहा इस्तग़फ़ार करो। माल की तंगी के लिए आया, इस्तग़फ़ार किया करो। तो आपने फरमाया, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक कह रहा है। सूरह नूह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उस रब के हुजूर इस्तग़फ़ार करो, वो बख्शने वाला है, फिर वो आसमान से बारिश नाजिल करने वाला है, वो माल में इजाफा करने वाला, नेमतों को अता करने वाला है, और तुम्हारी बेटों से मदद करने वाला है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक इस्तग़फ़ार के बदले में अपनी नेमतों की बारिशें किया करता है। और फिर यही इस्तग़फ़ार है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जब क़हत साली हो गई तो सारे लोग जब मैदान में जमा हुए, दुआ कर रहे थे, बारिश की बारिश नहीं हुई, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस कौम में एक ऐसा शख्स है जो 40 साल से उसने मुझसे राब्ता नहीं किया, यानी वो मेरी बारगाह में झुका नहीं है, उसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी है, जब तक वो इस मजमे से नहीं निकलेगा बारिश नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान किया तो देखिए, हर शख्स जानता है जब वो अमाल करता है तो उसको पता होता है कि मेरी कहाँ कितनी गलती है। वो शख्स उस मजमे से निकला नहीं, और ऐसा रोया कि ना दाएं वाले को पता ना बाएं वाले को पता। वो रब की बारगाह में इतना झुका कि रब, तूने सारी ज़िंदगी मेरा भरम रखा, अब अगर इस मजमे से बाहर जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा। वो इतना नादिम हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 3 बार सदा लगाई, तीसरी बार पर मूसलाधार बारिश हुई, लोग वापस चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्जी पेश की कि रब, ये क्या मामला हुआ कि वो शख्स तो निकला ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पहले बारिश उसी की मौजूदगी की वजह से नहीं हो रही थी, और अब बारिश उसी की तौबा पर की है मैंने, कि
جب اس نے توبہ کی تو رب انتظار کرتا ہے. آپ نے بھی بتایا کہ وہ رب انتظار کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر دھات کو زنگ لگ جاتا ہے, لوہے کو بھی زنگ لگتا ہے, تانبے کو بھی لگ جاتا ہے. اسی طرح دل پہ جب زنگ لگتا ہے تو اس کو صاف کرنے کا عمل استغفار ہے. تو استغفار کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے. ہر نعمت, ہر دولت, ہر عزت, ہر عظمت آپ کو رب استغفار سے عطا کرے. سبحان اللہ, بہت خوبصورتی سے سعدیہ آپ نے بیان کی استغفار کی فضیلت. آپا آپ سے جاننا چاہیں گے اور یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کی بنا پر انسان جو ہے وہ مغفرت کا مستحق بنتا ہے, اور بالخصوص ماہ رمضان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو توبہ کی قبولیت کے پہلو کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے مائلہ صاحبہ, انسان کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی رحمت, سچی توبہ, نیک اعمال, ذکر و اذکار, پروردگار عالم کی حمد و ثنا, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی اور نیکی سے رغبت اور برائیوں سے دوری میں موجود ہے. سبحان اللہ. دیکھیے توبہ توفیقات الہی کا حسین تحفہ ہے, اور توبہ جو ہے وہ باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے گا. توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کا اثر زندگی کے ہر حصے پہ پڑتا ہے, اور توبہ ایک ایسے دروازے کا نام ہے جو موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہتا ہے. دیکھیے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 4 ستون ہیں: زبان سے معافی طلب کرنا, دل سے پشیماں ہونا, اعضاء کو گناہ سے بچانا, اور آئندہ گناہ کا کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے. تو اسی طرح جب ہم رمضان المبارک کا جائزہ لیتے ہیں تو روزہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے, اعتکاف بھی مغفرت کا ذریعہ ہے, تراویح بھی مغفرت کا ذریعہ ہے, اور لیلۃ القدر میں بھی عبادت کے لیے کھڑے ہونا مغفرت کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تراویح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں عبادت کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب, مجھے میری امت کا بدترین بندہ دکھا دیجئے. تو ندائی کہ موسیٰ جاؤ, راستے میں بیٹھ جاؤ, جو شخص سب سے پہلے گزرے وہ امت کا بدترین شخص ہوگا. تو ایک شخص اپنے بچے کو لے کر گزرا, تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ امت کا بدترین شخص ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب, میری امت کا بہترین بندہ مجھے دکھا دیجئے. تو ندائی کہ جاؤ, شام میں پھر راستے میں بیٹھ جانا, جو شخص سب سے پہلے گزرے وہ امت کا بہترین بندہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو شخص صبح بدترین تھا امت کا وہ گزرا, تو شام میں وہ بہترین بندہ ہو گیا. تو وہ سجدے کی حالت میں بہت روئے اور کہنے لگے کہ میرے رب, تیرا ہر کام تیری حکمت سے خالی نہیں, تیری حکمت تو ہی جانے. اسے کہ جب بارش برستی ہے اور بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے, اور جب یہی بارش کا قطرہ سیپ کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے. میرے رب, اس میں تیری کیا حکمت تھی. تو ندائی کہ اس کی گود میں جو بچہ تھا تو اس نے کہا ابا جان سب سے بڑی کیا چیز ہے. تو اس نے کہا پہاڑ. پھر اس نے کہا ابا جان اس سے بڑی زمین, پھر آسمان. تو کہنے ابا جان اب آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے. تو وہ زار و قطار رونے لگا, کہنے لگا کہ میرے گناہ. پھر اس بچے نے کہا ابا جان آپ کے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے. تو اس نے دستے دعا آسمان کی طرف بلند کی اور کہا کہ میرے رب کی رحمت. تو اے موسیٰ, اس کی شرمندگی کا احساس اور اس کا احساس سے ندامت ہمیں اتنا پسند آیا کہ امت کے بدترین شخص کو امت کا بہترین شخص ہم نے بنا دیا. تو دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں جو ندامت کے جو آنسو گرتے ہیں تو وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. اور رب سے عشق میں ایک مقام تو ایسا بھی آتا ہے کہ دعا تو بہت دور کی چیز ہے. ہم صرف سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر دیتا ہے. تو پروردگار عالم اتنا خوبصورت مہینہ ہمیں عطا کیا, رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہاں ایک منادی پکار رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا,
کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ تو اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بخشش کر اور ہماری مغفرت کر دے۔ اللہم آمین۔ یقیناً ناظرین، ہمارا رب یعنی اس کی شان آپ دیکھیے کہ ہمارے رب کی شان اتنی بڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بہانے تلاش کر رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت طلب کر لوں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ماہ رمضان اور مغفرت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ یقیناً ناظرین، جو شخص اپنے رب سے سچی ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ایام ہمارے چل رہے ہیں نا کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ عشرہ، بالخصوص عشرہ مغفرت، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آگے دیکھنے والے جو رمضان ہے وہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوں گے یا نہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سحر اعظم صاحبہ، تو ہم چاہیں گے کہ ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کی جائے۔ بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلق کے سرور شافعی محشر، خلق کے سرور شافعی محشر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر، مرسل داور خاص پیغمبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور مجسم نیر اعظم، نور مجسم نیر اعظم، سرور عالم مونس آدم، نوح کی ہمدم خضر گرا خبر، نوح کی ہمدم خضر گرا خبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحر سخاوت قالی مروت، بحر سخاوت قالی مروت، آیا رحمت شافعی امت، مالک جنت قاسم کوثر، مالک جنت قاسم کوثر، صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم راہبر موسیٰ ہادی راہبر موسیٰ ہادی تارک دنیا مالک سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی آپ کو پروگرام ماہ رمضان اور خواتین میں. اور ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان اور مغفرت کے تعلق سے. سعدیہ آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو حصول مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپا نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، اور اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے عوامل وہ ہیں جو حصول مغفرت کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں، اور بہت سارے عوامل یہ ہیں جو حصول مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں. پہلے اگر ہم اس پہ بات کریں کہ کون سے عوامل ہیں جو حصول مغفرت کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں، تو ہر انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ جستجو ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے اور اس کا قرب حاصل کرے. بیسیکلی استغفار کیا جاتا ہے اس رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے. لیکن جن عوامل سے مغفرت میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے درجے پہ شرک ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ بندہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو قرآن پاک میں وہ رب فرما رہا ہے، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت شرک کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے. تو شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر وہ شخص دنیا میں توبہ کر کے نہیں گیا تو اس کی مغفرت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے وہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شریک کر دیا کسی کو کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر اس شخص کی مغفرت نہیں ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو غرور و تکبر کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگر وہ دنیا میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہی توبہ اور استغفار اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور اسے توبہ اور استغفار کی توفیق نہیں ملتی تو اس کے لیے مغفرت کا اعلان نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں تو والدین کا نافرمان، اللہ کی ناراضگی میں، والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے. اور انسان آج قرآن پاک کہتا ہے نا اپنے والدین کو اف تک نہ کرو. یہ جو لفظ اف ہے نا، اف، وہ بھی نہ کرو. تو آج ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو تربیت سے خالی ہے یہ معاشرہ. ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس بات کو نہیں سوچتے ہیں کہ اگر معافی نہیں مانگی تو جنت کا حصول نہیں ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو قطع تعلق کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، سرکار نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب جب یہ بات سامنے آ گئی تو اس کے برعکس کیا ہے؟ جو رشتے جوڑے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو رشتے توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ وہ توبہ اور استغفار کر لے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو حقوق العباد کی پامالی، اور یہ سب سے بیسک چیز ہے کہ حقوق العباد. دیکھیں حقوق اللہ وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت اپنی عطا، اپنی نعمت، اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. لیکن حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا وہ رب بھی معاف نہیں کرتا. ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا مال بھی لے لیتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی جبر بھی کرتے ہیں، ان کا حق بھی سلب کر لیتے ہیں، اور ان سے معافی طلب نہیں کرتے، تو یہ جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں چیزیں. کل قیامت کے دن اس رب کی بارگاہ میں جب لوگ عرضی لے کر آئیں گے نا، ایک فلاں شخص جو نیکیوں کے انبار کے ساتھ گیا ہے، لیکن جب لوگ جوک در جوک آئیں گے کہ اس نے دنیا میں ہمارا حصہ لیا، اللہ رب العزت اس کی نیکی اس شخص کو دے دے گا. نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لوگوں کی بات پوری نہیں ہوگی، تو وہ رب پھر اس شخص کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالے گا. تو دنیا میں ہی اگر ہم معافی تلافی کر لیں اور لوگوں سے برائیاں لینے کے بجائے ان کو خوشی کا، ان کو صلہ رحمی کا، ان کو محبت کے ساتھ رہنے کا اگر ہم درس دیں تو بہت خوبصورت یہ بات ہے کہ حقوق العباد کی پامالی نہیں ہونی چاہیے.
اگر یہ ہوگی تو جنت میں جانے کی رکاوٹ ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم ان کو پکڑ لیں اور ان کو مان لیں، ان کو جان لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں۔ سبحان شرک ایک بیسک چیز ہے، باقی وہ اعمال ہیں کہ انسان ساری چیزوں کے لیے اس جہاں میں رہتے ہوئے، اور شرک جو میں نے بات کی ہے سٹارٹ میں، وہ اس لیے کہ بہت ساری غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اس پر رب کے حضور نادم ہو، معافی مانگے۔ خدا نخواستہ اگر دین مبین پر موت نہیں آئی تو اس شخص کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، تو استغفار دے کہ موت کا کوئی وقت نہیں تعین، یا کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ کون کب اس دنیا سے چلا جائے گا، تو ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ ہر وقت اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں سچے توبہ کے ساتھ حاضر ہونے کی ہر دم توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہی قادر مطلق ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور آخر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب رب کے حضور توبہ اور استغفار کرو تو پھر ایسی کرو کہ دل پہ تالا لگا لو کہ دوبارہ وہ گناہ داخل نہ ہونے پائے۔ بالکل، بہت شکریہ سعدیہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے اس بات کو واضح کیا کہ کون سے عوامل ایسے ہیں جو مغفرت کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ ماہ رمضان کو قرآن و حدیث میں مغفرت، رحمت اور نجات کا ذریعہ کہا گیا ہے، تو اس میں آپ اس پر رہنمائی فرمائیے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اس مہینے سے اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بخشش کا سامان کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے مائلہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت مہینہ عطا فرمایا، اب بھی ہم سنبھل سکتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں، بے شک، جس کا پہلا اشرہ رحمت ہے۔ اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ امت محمدیہ کے روزداروں کو گمراہ نہ کریں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا جاتا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی دعائیں چھوڑو، روزداروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ دیکھیے مائلہ، عرش کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جو نور سے معمور ہے، اور وہاں پر اتنی تعداد میں فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد صرف اللہ کو پتہ، اور اسے خطیرۃ الاقدس کہتے ہیں۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں زمین پر اترنے کی اجازت دے تاکہ ہم اہل ایمان کے ساتھ نماز میں شریک ہو سکیں، اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس سے بھی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ شخص زندگی بھر ہدایت پا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک نور، ایک روشن کتاب بھیجی، یعنی قرآن پاک ایک ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ تو اتنا مبارک مہینہ ہے، آئیے اس کی دن کا ہم روزہ رکھیں، راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر کریں، لوگوں کو معاف کریں، صدقہ خیرات کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، قرآن درود و سلام پڑھ کر ان پر بھیجیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم نیکیاں کریں، یہ نیکیوں کا بھی مہینہ ہے گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی اس ماہ میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دے گا، اور جو مومن کسی مومن کی مشکل کو آسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے وسیع کر دے گا۔ تو اتنا مبارک مہینہ ہے، ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے ذہن کو آلودہ ہونے سے بچائیں، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی جانب سچائی کے ساتھ گامزن رہیں تاکہ ہماری دعا بھی قبول ہو، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی راہ میں نیکی میں لکھا جائے، اور ہم لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملیں، ان کا دل رکھیں، بڑوں کا ادب کریں۔ یہی دین اسلام کی تعلیم ہے جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی راہیں بھی ہموار کر سکتے ہیں، اور جب دوسروں کی مغفرت کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپا۔ سعدیہ جی میں چاہوں گی کہ آپ کی آواز میں جو ہے آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو آج کے عنوان کے ساتھ۔ دیکھیے میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت سے شیطان نے کہا کہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں
روح ہے تو میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. یعنی یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ رب العزت انتظار فرماتا ہے کہ کب میرا بندہ میری بارگاہ میں جھکے، اور اس کے لیے بہترین وسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو ہمارے پاس درود و سلام اور استغفار اتنا خوبصورت دو انمول تحفے ہیں کہ ہم اگر اس کا ورد رکھیں تو درود پاک سے آپ کے سینکڑوں مسائل حل ہوتے ہیں، استغفار سے آپ کو لاکھوں نعمتیں عطا ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں، اور میں نوجوان نسل کو کہنا چاہوں گی کہ ہم چلتے پھرتے، لیکن دیکھیے توجہ بھی ضروری ہے. ہم اپنے دیگر کام بھی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے اور ہم استغفار بھی کر رہے ہیں. اگر بندہ گناہ کرتا ہے یا کسی سے معافی مانگنے جائے تو اس سے ہنس ہنس کے معافی نہیں مانگتا، وہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. تو وہ بارگاہ جو قادر مطلق ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی بارگاہ میں جھکیں اور ہم نادم نہ ہوں. تو پھر یہ تو گناہ پر اصرار ہے، تو گناہ پر اصرار نہیں کرنا، بلکہ اگر گناہ ہو جائے تو شرمندگی کے ساتھ جھک کر اس بارگاہ میں استغفار کرنا ہے. وہ قادر مطلق، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے. اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت اتنی بڑی ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے. لیکن گناہ پر اصرار کرو گے تو وہ قہار اور جبار بھی ہے. اس لیے لیکن اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. تم سے گناہ ہو جائے، آپ نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا وہ شخص کہ جو اتنا گناہ گار تھا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب صدقے دل سے حاضر ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کے گناہ معاف کیے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توبہ اور استغفار کی ہر دم توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ دیکھیے حضرت معاذ بن جبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اللہ کے لیے دوستی کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو، اور اپنی دنیا اور آخرت کو اس طرح سنوارو جیسے کل تمہاری موت سبحان اللہ، والی ماشاء ہے. اللہ. دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اتنا خوبصورت مہینہ ملا ہے. اللہ ہمیں اس کے تمام ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور ساتھ ہی سعدیہ باجی آپ کا، صاحبہ جی آپ کا. ناظرین انشاءاللہ زندگی رہی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو، ہماری معافیوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے. میری جانب سے فی امان اللہ. آخر میں سحر باجی آپ کی آواز میں کلام شامل کریں. تو کو جا کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا. الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن ماما ہے تیرا، قرآن ماما ہے تیرا. ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری. یا رحمت العالمین، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو
سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور